الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف اور محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور نام سے ہی واضح ہے. ہم آپ کو بیان کریں گے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری سی باتیں. آپ کو نبی پاک اسلام کی سنتوں میں سے ایک پیاری سی سنت بھی آپ کو بیان کرنی ہے، اور کس طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دن رات گزارا کرتے تھے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بیان کرنی ہیں. عریض بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بھی جائیں گے اور ان سے بھی ایک سیگمنٹ کروائیں گے. اور عدیل احمد اتاری بھائی ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ اس فرمان مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں. مل کر درود پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. عدیل احمد اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ کا دعویٰ کون کرے. دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ کا دعویٰ کون کرے. سیاہ کا دعویٰ کون کرے. رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری
سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، عدیل احمد اتاری بھائی بہت ہی پیارا کلام ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ سعادتیں ان کا مقدر فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم آپ کو کئی واقعات جو ہے وہ بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اعلان نبوت کے بعد جو 13واں سال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مکے سے مدینے ہجرت کرنے کی پرمیشن، اجازت عطا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام ایک دو یا جس طرح ان کو مناسب لگتا تھا اپنے اپنے حساب سے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اب جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک اسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ چونکہ انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ہجرت کر لوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر جلدی نہ کرو، جلدی نہیں کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایک ہم سفر عطا فرما دے۔ اب جب یہ انہوں نے بات کہی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے معاملے کو سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ نے 2 اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں اور 4 مہینے تک انہیں اچھے طریقے سے کھلایا پلایا اور خوب صحت مند کر لیا۔ کتنے مہینے تک؟ ذرا اونچی آواز میں گائیں گے سارے بچے۔ 4 مہینے تک اونٹنیوں کو کھلایا پلایا، جو بھی چارہ وارہ جو دینا تھا وہ دیا۔ اب 4 مہینے میں جب اچھے طریقے سے آپ کسی کو جانور کو اچھے طریقے سے کھلائیں پلائیں تو وہ کچھ نہ کچھ جان اچھی طریقے سے پکڑ لیتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گوشت مزید آ جاتا ہے۔ چنانچہ سب تیاریاں مکمل تھیں، بس انتظار اب اس بات کا تھا کہ جب قسمت کھلے گی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے، پرمیشن عطا فرما دیں گے تو پھر جو ہے وہ میں نے سفر کرنا ہے۔ اب اس انتظار کے اندر 4 مہینے گزر گئے، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دفعہ تشریف لے کر آتے ہیں اور آپ نے آ کر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ہجرت کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے سفر کا ساتھی بننے کی سعادت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم بھی سفر میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے، جو چیزیں جیسے کھانے پینے کا سامان رکھنا ہوتا ہے، جو بھی سامان رکھنے کے لیے ان کے پاس جو میسر تھا انہوں نے وہ ضروری سامان جو ہے وہ اس کا انتظام کیا۔ رات ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اس کا پورا ایک واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو تفصیل سے بیان بھی کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان کو لٹایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مکہ شریف کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو اے علی تمہیں ایک کام کرنا کہ صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان کو واپس کرنا اور اس کے بعد پھر تم مدینہ شریف جو ہے وہ ہجرت کر کے آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا
اور نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اس کے بعد تشریف لے گئے مکے سے مدینہ کی طرف، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائے یا امانت کے طور پر ہمیں کوئی چیز دے تو ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عریض احمد اتاری بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ یہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کی جانب چلتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک دفعہ بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کے اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے کبھی بھی بری بات نہیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، تمام مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری بات کرتے تھے، نہ تکلفاً، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن معافی دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ پیارے بچوں، بعض بچوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں یا بری بات کرتے ہیں۔ یہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان کیا بول رہا ہے۔ پیارے بچوں، اس بری عادت سے بچنا ہے اور اچھی عادت کو اپنانا ہے۔ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کتنی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب بھی ہمیں زبان سے کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کہنی، بری بات زبان سے نہیں نکالنی۔ بالکل بری بات کرنی نہیں چاہیے۔ جنہوں نے عریض بھائی نے جو بات کہی ہے بچوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے اور بعض بڑوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی، بات بات کے اوپر بری بات، کوئی بھی بات کریں گے اس کے اندر ان کے پاس بری مثال موجود ہوگی، تو یہ اچھی بات نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اسی زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، اسی زبان سے ہم نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم گالی دیں، اسی زبان سے ہم بری بات کہیں، اسی زبان سے معاذ اللہ فحش بات کریں۔ یہ تو کتنی بری بات ہے۔ زبان کو ہم پاکیزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زبان پاکیزہ رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو ایک سنت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے۔ آئیے آپ کو ایک سنت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج آپ کو ہم جو سنت بیان کریں گے وہ سنت ہے سمجھاتے ہوئے نرمی اختیار کرنا۔ اٹ مینس کسی کو سمجھا رہے ہیں تو نرمی سے سمجھائیں، پیار محبت پولائٹ ہو کر نرمی کے ساتھ سمجھائیں۔ سختی کے ساتھ سمجھانا نہیں ہوتا، نہیں چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے ہوئے نرمی اختیار فرماتے تھے۔ سمجھائیں نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اور اس طرح اگر سمجھائیں گے تو سمجھانے کا فائدہ ہوگا۔ سختی کے ساتھ سمجھائیں گے تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں لے گا، اور اگر آپ کے ڈر یا خوف کی وجہ سے اس بات پر عمل کر بھی لے گا تو دل سے نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، سختی کے ساتھ اگر میں عریض بھائی کو بولوں عریض بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، عریض بھائی کا دل نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ عریض بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کام کر لیں گے، یار عمر بھائی نے بات کہی ہے تو مجھے تو کر لینا چاہیے، لیکن دل سے پھر نہیں کریں گے، اور جو کام دل سے نہ کیے جائے تو وہ کام اچھے طریقے سے عموماً ہو نہیں پاتا ہے۔ جس طرح اس کی فنیشنگ ہونی چاہیے، جس طرح اس کام کا رزلٹ ہونا چاہیے، وہ بندہ پھر جو ہے نا وہ اس کام کو بس گزارتا ہے، یار بس اب یہ کام متھے لگ گیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ میں نے عریض بھائی ایک مثال آپ کو دی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو اگر یہ کام کہا جائے گا تو آپ کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اس طرح ہو رہا ہوتا ہے
تو اگر کسی کو سمجھائیں تو اور ایک سختی سے سمجھانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ سامنے والا ضدی بن جاتا ہے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے آفس میں آپ کے انڈر میں کام کرنے والے کولیگز ہوں، چاہے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کے ملازمین ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، اگر آپ سختی سے سمجھائیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹ کریں گے، اس کو باتیں سنائیں گے تو وہ کام تو کر دے گا لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ کام کرتے وقت جب اس کو خود مزہ نہیں آئے گا تو پھر اس کام کا رزلٹ کیسا نکلے گا؟ تو اسی لیے جو ہے وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی، اس کا مطلب ہی کامیابی ہے کہ ہے فلاح و کامرانی، یعنی اگر کامیابی چاہیے تو وہ کس میں ہے؟ نرمی و آسانی میں۔ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، کہ نادانی میں سختی تو کر دی، ڈانٹ ڈپٹ تو کر دی، لیکن بنا بنایا کام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کسی نے کیا ہی پیاری بات جو ہے وہ کہی ہے کہ دیکھیں تالا ہوتا ہے نا، تالا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تالا کیا ہوتا ہے؟ اس کو یوں کر کے مختلف قسم کے تالے آتے ہیں، لیکن میں نارملی جو تالے کی بات کروں، تالے کو آپ یوں کر کے دباتے ہیں تو وہ تالا بند ہو جاتا ہے۔ اب تالے کی کیا ہوتی ہے؟ ایک کیا ہوتی ہے؟ چابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چابی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چابی کے ذریعے چابی لگا کے تالے کو کھولیں گے تو وہ بآسانی کھل جائے گا، لیکن ایک اور بھی طریقے سے تالا کھولا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہتھوڑا ماریں۔ ایک یہ ہے کہ چابی سے آپ تالا کھولیں، اور ایک یہ کہ ہتھوڑا مار کر ہتھوڑے سے کھولیں، تو کھل دونوں طریقے سے رہا ہے، لیکن ہتھوڑے سے توڑ کر آپ نے کھولا ہے تو وہ تالا آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں ہتھوڑے سے آپ نے توڑی بھی ہے اس تالے کو، اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں یا آری سے، بعض لوگ آری سے کاٹ دیتے ہیں، بعضوں کا چابی واقعی گم ہو جاتی ہے اور کوئی حل نہیں ہوتا تو آری سے کاٹنا پڑتا ہے، تو اب آپ نے آری سے کاٹ دیا، اب آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر آپ نے طریقے سے کھولا ہے، چابی سے کھولا ہے، نرمی سے کھولا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مثال دروازے کی بھی ہے کہ دروازہ کھولنا ہے اور اگر آپ آرام سے دروازہ کھول لیں گے تو وہ کھل جائے گا، لیکن اگر آپ دروازے کو سختی کے ساتھ کھولیں گے، زور زور سے لاتے مار مار کے کھولیں گے تو پھر وہ دروازہ بہت جلدی ایکسپائر ہو جائے گا، وہ آپ کے کام میں آ نہیں سکے گا جلدی۔ تو مقصد دروازہ توڑنا نہیں ہوتا ہے، مقصد تالا توڑنا نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف اور صرف دستک دے کر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کا مقصد اصلاح ہے، نہ یہ کہ آپ اس کو بے عزت کر رہے ہیں یا ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں اور سب سے آخری سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ہمارے اس آخری سیگمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب، ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کا نام ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ نے اس کو یوں کر کے اسکرول کرنا ہے، اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے اور یوں الفاظ چینج ہوتے جائیں گے، اور الفاظ یہاں پر آپ نے جوڑ جوڑ کر ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ان الفاظ کے اندر جملہ چھپا ہوا ہے، جملہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور یوں اسکرول کر کے ایک جملہ، ایک وہ پیارا سا مدنی پھول ہوگا جس سے ہمیں کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو ملے گی۔ تو کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ تو پہلے ٹیم اے والوں کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے۔ ٹیم اے سے جو بچے آنا چاہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں جی آپ آئیں، ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے، اور آپ یہاں آئیں گے ایکٹیویٹی کے پاس اور اپنا نام بھی بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ محمد فاضل۔ محمد فاضل۔ فاضل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت کرم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو عالم بھی بنائے، فاضل بھی بنائے۔ فاضل بھائی کر لیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ؟ جی۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں فاضل بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا جلدی کریں گے فاضل بھائی،
یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی تھنک سچ کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے. حریص بھائی ہو جائے گا کمپلیٹ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہو جائے گا. کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں حریص بھائی تو پر امید ہیں. دیکھتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8. ارے 8 پر ہی کمپلیٹ کر لیا فاضل بھائی. یہ لیجئے، اب آپ بتائیں گے مائک پر پہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کا ہی فرمایا ہے کہ ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا نہیں چاہیے. بولنا. ہمیشہ جب بھی بولنا ہے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. فاضل بھائی آپ نے بھی سچ کہا، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں آپ ہیں، ان کو دیجیے گا مائک. جی ان کو مائک دیجیے گا. یہاں آئیں گے آپ اور اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے. خالد رضا. خالد رضا. خالد بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. خالد بھائی تھوڑا سا آپ اس طرف کھڑے ہوں گے، یوں کھڑے ہوں گے اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے تاکہ جو کڈز مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ آپ ایکٹیویٹی کیا کر رہے ہیں اور کون سا جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ویسے تو جملے کئی نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی دیکھ کر اگر آپ کے سمجھ میں کوئی جملہ آ رہا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ ہے. آپس میں بہن بھائی بعض اوقات بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا جلدی کریں گے خالد بھائی، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. دیکھتے ہیں یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5. چلیں 5 پر آپ نے کمپلیٹ کر لیا. یہاں پر آئیں گے خالد بھائی اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. نبی پاک اسلام اپنی امت سے، مائک آپ کے پاس ہی رہے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے تھے، فرماتے ہیں اور روز قیامت بھی اس محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا اور کس طرح اپنے امتیوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما رہے ہوں گے اور شفاعتیں فرما رہے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک اسلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. وصلی اللہ علیہ وسلم. سارے بچے مل کے نعرہ لگائیں گے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.